ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ اس سے پہلے والی نشست میں نے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی واقعے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ اصحاب کہف یہ سچے عیسائی مذہب کے اوپر تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح دین پر تھے، تو چونکہ اس زمانے میں وہی دین حق اور اسی کی پیروی لازم تھی۔ لیکن جب دین اسلام آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو جتنے بھی دین ہیں سارے کے سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اب جو بھی اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی یا کسی اور مذہب کا پیروکار بنائے گا وہ ہرگز جو ہے وہ نجات نہیں پائے گا۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان ہوا اس سے اصحاب کہف کی کئی کرامتوں کا پتہ چلا۔ 300 سال کم و بیش سوئے رہنا یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور اتنی لمبی مدت کی نیند کے باوجود بھی تندرستی برقرار رہنا یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ اتنی مدت تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں پھر بھی زندہ رہے یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ اتنی مدت تک زمین کے اوپر رہے لیکن زمین جو ان کے جسم کو نہ گلا سکی نہ سڑا سکی نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا سکی یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ بال اور ناخن کچھ بڑے مگر عمر نہیں بڑھی، عمر اتنی کی اتنی ہی رہی، یہ بھی کرامت ہے۔ جوانی میں سوئے تھے 300 سال کے بعد بھی جوان ہی رہے، یہ بھی کرامت ہے۔ سورج کی شعائیں جب بار بار جسم پہ پڑتی ہیں تو جسم کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، لیکن سورج جو ہے وہ بچ کر کے نکل جاتا تھا اور سورج کی دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، یہ بھی کرامت ہے۔ ہزاروں مرتبہ بارش ہوئی لیکن ہر طرف تو بارش ہوتی تھی لیکن غار کے اندر پانی نہیں آتا تھا، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ اور ایسے ہی بے شمار کرامتیں کہ غار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو ہے کتے نے ان سے کلام کیا، اس نے کہا کہ میں بھونکوں گا نہیں، مجھے ساتھ میں رکھ لو، یہ بھی ان کی کرامت۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ بہت ساری کرامتوں کو اپنے ساتھ میں لیے ہوئے ہے۔ تو اس اصحاب کہف کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس طرح کی کرامتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی واضح ہوئی کہ دنیاوی زندگی میں صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ میں ہو گیا، ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کتے کا تذکرہ فرمایا، اور ابھی آگے آتا ہے کہ اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور نیک لوگوں کی صحبت کے اندر تو برکت ہوتی ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں پہ ہے؟
اس شخص نے حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا قیامت کے بارے میں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیامت کے لیے بہت نفلی نمازوں اور نفلی روزوں کی تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور تم بھی اسی کے ساتھ میں رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو دیکھو بندہ جب کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے تو اگر قیامت کی زیادہ تیاری نہیں بھی ہے اس کے باوجود بھی ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو نیکوں کی صحبت کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہوں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اسی کے ساتھ میں رہے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو کتا اگر اصحاب کہف سے محبت کرے تو روایتوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ کتا انسانی شکل کے اندر جنت کے اندر اصحاب کہف کے ساتھ داخل ہوگا۔ کتا اگر محبت کر لے اللہ والوں سے اللہ اسے جنت عطا فرما دے، تو اگر کوئی انسان اللہ والوں سے پیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے کیوں مالا مال نہیں فرمائے گا، جبکہ وہ ان سے پیار کر رہا ہے جو جنتی ہے۔ اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور لوگ اس کو حمار کہتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل خوش کر دیا کرتا تھا، بڑی ہنسی کی باتیں کیا کرتا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے۔ جو بندہ شراب پی لے تو اسلام کے اندر اس کی جو سزا ہے کوڑوں کی، وہ سزا اس کو دی گئی۔ ایک بار وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ کے حکم سے شراب پینے کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے گئے۔ تو قوم میں سے کسی نے کہہ دیا اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ اس کو کتنی بار سزا ملی، اس کے باوجود پھر یہ یہاں پہ لایا جاتا ہے۔ اب سنو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم جو چیز میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ شرابی ہے، شراب کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے، پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اس کو برا مت کہو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا کوئی اگر گنہگار ہو، شراب کا عادی ہو، لیکن اللہ اس کے رسول سے کوئی پیار کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو بھی برا بلا کہنے سے منع فرماتے ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی گناہ کا کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسی لیے شیخ عبدالمجید دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار سے نفرت نہ کی جائے، گناہ سے نفرت کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کی محبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں پہ ایک ضروری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے کلمہ حق کہا کہ ہم کبھی بھی باطل کی اتباع نہیں کریں گے اور ہم دین حق پہ رہیں گے۔ وہ بادشاہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا، پھر بھی بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر دین کے اندر تقیہ کرنا حرام ہے۔ تقیہ مطلب جو ہے وہ مکر و فریب اور دھوکے والی بات کہنا۔ شیعہ کہتے ہیں نا کہ تقیہ کرنا، دھوکہ دینا، اپنے دین کو چھپا لینا یہ جائز ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنی بڑی مصیبت، قتل کا ڈر، اس کے باوجود بھی یہ حضرات سچے دین کو بادشاہ کے دربار کے اندر برملا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین حق کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ الگ ہو گئے اور غار کے اندر پناہ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کا سامان کیا۔ اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور اے محبوب
تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جو عزت عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا کہ اصحاب کہف غار کے کھلے میدان میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تو ان سے قطرہ کر کے نکل جاتا ہے۔ یعنی جب کبھی آپ اصحاب کہف کے پاس غار میں جانا ہو تو دیکھو گے کہ سورج جب طلوع ہو تو ان کے غار سے مائل ہو کر کے نکل جاتا ہے، سیدھی اور بائیں جانب سے۔ یعنی سورج کی گرمی ان اصحاب کہف کو جسم کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرامت اور شرف نصیب فرمایا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ معلوم ہو گیا۔ آج کل جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں، کالج میں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کرتی ہے اور زمین گھومتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ زمین گھومتی نہیں ہے، بلکہ زمین رکی ہوئی اپنی جگہ کے اوپر، چاند، سورج اور ستارے یہ چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سورج ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورج کٹ کر کے نکل جاتا ہے، کترا کے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے، زمین حرکت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین جو ہے وہ سورج سے کٹ کر کے نکل جاتی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا سورج ان سے کٹ کے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورج اور چاند یہ حرکت کر رہے ہیں اور زمین اپنی جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہے۔ سائنسداں اور آج کل کے جو کالج میں جو نصاب سلیبس پڑھائے جاتے ہیں ان میں جو یہ لکھا رہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زمین اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، وہ گھومتی نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے نظام کو بدل دیتا ہے۔ نظام عالم کیا ہے؟ سورج کا کام تو ہے جو نکلے گا، گرمی لگتی ہے تو گرمی لگے اور چھاؤں ہوتی ہے تو چھاؤں ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اپنے نظام کو بدل دیا۔ سورج کی گرمی پہنچنا چاہیے لیکن سورج کٹ کے نکلتا ہے، ان کو گرمی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح کرامت اولیاء جو ہوتی ہے وہ زمین پر بھی جاری ہوتی ہیں، آسمان پر بھی، اور جادو جو ہوتا ہے وہ زمین پہ تو چلتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا ہے۔ تو یہ سورج کٹ کے نکل جاتا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، تبھی تو آسمان کے اوپر بھی اس کا منظر نظر آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دھوپ اندر چلی جاتی تو جسم جل جاتے، اور اگر ہوا اندر نہیں جاتی تو جسم زمین کی نمی کی وجہ سے گل جاتے، اور اگر کروٹ نہ بدلی جاتی تو ان کے بدن جو ہے وہ پھٹ جاتے ایک جگہ رکھے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹ بدلنے کا انتظام کیا تاکہ ان کے بدن پھٹ نہ جائیں، اور اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو جانے سے روک دیا تاکہ جسم جلنے نہ پائیں، اور ہوا جو ہے اندر جاتی تھی تاکہ ان کا جسم زمین کی نمی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم ہے۔ ایک خاص بات یہاں پر مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین بچانے کے لیے کافر اور ظالم بادشاہ کی مخالفت کرنا جائز ہے۔ جو اسلامی حاکم ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر دین بچانا ہو تو ظالم اور کافر کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اور اسلام کا حکم یہی ہے کہ جنگل اور غار میں جا کر کے تنہائی اختیار کرنا، رہبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر دین پہ خطرہ آ جائے، دین کے اوپر اگر کوئی آنچ آنے والی ہو تو اپنے دین بچانے کے لیے گھر بار بال بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جانا یہ جائز ہے، ورنہ عام حالات کے اندر جنگل میں چلے جانا اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی خوش نصیب بندہ اگر ایمان کی دولت پاتا ہے اپنے دماغ سے نہیں پاتا ہے، اپنی شعور کی وجہ سے نہیں پاتا ہے، جو بھی پاتا ہے اللہ کے کرم سے پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ہدایت کا سامان نہ کرے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔